سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا دنیا والوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک لے جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرانا، یہ سب چند منٹوں کے اندر کرا کے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر واپس لوٹانے کا یہ کام اور یہ کرشمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کر کے دکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ اور یہ حادثہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا لوگوں کے سامنے جب بتایا تو لوگ اس کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ بہت سارے تو مذاق اڑانے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ پر ایمان لائے ہوئے کچھ مسلمان بھی شک و شبہے میں پڑ گئے کہ اب تک کی باتیں تو آپ کی قابل قبول تھی، مانی جا رہی تھی، لیکن یہ جو بات آپ نے بتا دی کہ بالکل چند منٹوں میں مکہ سے بیت المقدس تک جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بھی ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے چلے آنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے موقع پر صدیق امت کو صدیق کا لقب اسی واقعے نے دیا تھا کہ جب ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ لوگ گئے اور ان کے پاس جا کر بتایا کہ بھئی آپ کے ساتھی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اتنا ہی پوچھا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کے محمد ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ تب تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو صدیق کے لقب سے بھی نوازا گیا تھا۔ یہ واقعہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں جو لایا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جیسے کہ بتایا جاتا ہے، سیرت نگار اور اہل علم بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچ رہا تھا۔ ایک تو اس واقعے سے پہلے آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو رہے تھے، دشمنوں سے آپ کو روکا کرتے تھے، تو آپ کے یہ چچا محترم کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے جب وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو طائف کا آپ نے رخ کیا تھا کہ طائف والوں کے سامنے جا کر میں دعوت پیش کروں، شاید کہ وہ لوگ اس کو قبول کر لیں، لیکن وہاں بری طرح سے آپ کو مار پیٹ کر واپس لوٹایا گیا۔ بہت ہی مغموم اور بہت ہی رنجیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کے غم کو، آپ کے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے تبدیلی مکان، یہ چیز بالکل جو ہے کیا ہے، ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کسی جگہ رہتے ہوئے رنجیدہ، مغموم، مہموم ہوتا ہے تو اس کو اپنے جگہ کی تبدیلی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے بیت المقدس لے گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر جتنے بھی مصائب و آلام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ یقیناً آپ کی سیرت میں پیش آنے والا بڑا اہم ترین ایک آپ کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے پیش آنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی آپ کے صحابہ نے، نہ آپ کی زندگی میں، نہ آپ کے بعد کبھی اس واقعے کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا ہو کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی آپ کی بعثت کو تقریباً 12 سال ہو رہے تھے کہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
پھر اس کے بعد آپ 13ویں سال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور مدینے میں پوری 10 سال کی زندگی آپ نے گزاری. مگر اس پوری 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برابر سال میں ایک مرتبہ تو یہ وقت آتا ہی رہا، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جس میں کہ آپ کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرا کر واپس لوٹایا گیا، اس رات کے لیے کوئی خصوصی عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس واقعے کو لے کر کوئی خاص اہتمام عبادتوں کا بالکل بھی نہیں کیا. لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اس واقعے کے اندر بجائے اس کے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس میں کیا کیا عبرت کی باتیں ہیں، اور خاص کر اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو وہاں آپ نے کیا کیا مناظر دیکھے، جنت آپ نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم بھی دکھایا، اور جہنم میں کیسے کیسے لوگ کس کس طرح کے عذابات میں ملوث تھے اور کیا کیا ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ ساری باتیں بھی آ کر آپ نے اپنی امت کو بتائی. بہتر تو یہ ہوتا کہ ایسے موقع پر ان باتوں کو یاد کیا جاتا، اور خاص کر کئی ایسے گناہ جو آج امت مسلمہ کے اندر بڑے زور و شور سے کیے جاتے ہیں، ان گناہوں کی کیا کیا سزا آپ نے بتائی، جو آنکھوں دیکھا حال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا، وہ جو آ کر آپ نے بتایا، اسے اگر آدمی سوچتا کہ ہاں اسی رات میں ایسے ہی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مناظر دکھائے گئے تھے، ایسے بالکل دل دہلا دینے والے مناظر کہ کیسے کیسے آپ نے لوگوں کو عذاب سہتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ اگر یاد کرتے اور دیکھتے کہ کہیں ہمارے اندر یہ گناہ تو نہیں پائے جا رہے ہیں اور کہیں ہم ان گناہوں میں ملوث تو نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی فکر کرتے، یہ تو ان کو کرنا چاہیے. لیکن ان سب باتوں کو چھوڑ کر امت کی ایک بڑی تعداد صرف تاریخ کے واقعے کے پیچھے پڑی ہوئی، اور اس واقعے کو ایک خاص وقت مقرر کر کے، جبکہ یہ بات بھی تاریخ میں طے نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی، رجب کا مہینہ تھا یا کوئی اور مہینہ، لیکن رجب کا مہینہ بھی ہو تو تاریخ بالکل فلاں تاریخ ہی کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ بھی تاریخ سے اس کا ثبوت، صحیح ثبوت نہیں ملتا. مگر اس کے باوجود لوگوں نے رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو یہ چیز مقرر کر لی ہے، اور اس رات کے لیے مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادات اور دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ سب دین کا حصہ سمجھ کر آج بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. تاریخ اسلام میں یہی ایک واقعہ نہیں پیش آیا کہ جس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے. اگر دیکھا جائے تو اسلام اور کفر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا. تو کیا یہ واقعہ اور یہ معرکہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ تو بدر کے معرکے کے دن کیوں نہیں ہم لوگ جشن مناتے؟ کیوں نہیں اس دن کے لیے روزہ رکھا جاتا؟ ہاں کہیں گے کہ ہاں وہ تو رمضان کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور رمضان میں تو یوں ہی روزہ رکھتے ہی ہیں. چاہے وہ بدر کا معرکہ ہو اور عظیم الشان فتح مکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عنایت کیا تھا، تو یہ سب اتنی بڑی بڑی نعمتیں، مگر ان کے باوجود بھی ہم مسلمان ایسے کسی واقعے کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، لیکن خود اللہ کے نبی نے یا آپ کے صحابہ نے اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر اس کے باوجود لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس رات کو عبادتیں، خاص انداز کی عبادتیں ادا کر لینا اور دوسرے دن روزہ رکھ لینا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی عبادت
اور کار خیر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اسلام کی روح باقی رہے، جب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی باقی رہے۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم نے کسی بھی کار خیر کو انجام دیا یہ سوچ کر کہ یہ کار خیر ہے، تو وہ کار خیر نہیں رہ سکتا۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جنہیں لوگ مخصوص اوقات میں یا مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ میں کرنے کے لیے انہوں نے متعین کر لیا ہے۔ تو ایسا اگر لوگ کسی نیک عمل کو بھی کسی خاص وقت میں، جبکہ شریعت نے، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا کوئی وقت نہیں بتایا ہو، ہم اگر اس نیک کام کو اس وقت کے ساتھ مخصوص کر کے ادا کریں گے تو ہمارا وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے خلوص سے کیوں نہ وہ کام کر رہے ہو، تو یہ جتنی بھی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، عام طور پر شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو شرک میں مبتلا کرے، یہی اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرے نمبر پر وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بندے کو بدعات اور خرافات میں مبتلا کر دے۔ چلو بھلے سے میں نے اس کو شرک میں تو مبتلا نہیں کر سکا میں اس کو، تو چلو کم سے کم اس کو میں بدعات اور خرافات میں مبتلا کر دوں، یعنی کہ بندہ یہ سمجھ کر وہ کام کرتا رہے کہ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مگر اس کی وہ ساری محنتیں، اس کی وہ ساری عبادتیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں جب اسے دین سمجھ کر وہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس کا کوئی کیا ہے ہم کو ذکر نہیں کیا۔ تو ایسے کام یہ شیطان مسلمانوں سے کرانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ گناہوں سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل شیطان کے نزدیک یہی بدعات اور خرافات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں میں پڑ کر آدمی چاہے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لے، ایک نہ ایک دن وہ شرمندہ ہوا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور اپنے پروردگار سے اس نے اگر معافی مانگ لی اور آنسو بہا لیا تو شیطان کا تعمیر کردہ بڑے سے بڑا گناہوں کا محل بھی دھڑام سے گر جاتا ہے، ختم ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ لیکن بدعات اور خرافات کرنے والے عام طور پر چونکہ وہ کام دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس لیے کبھی بدعات اور خرافات سے آدمی جلدی توبہ نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق اور ہدایت سے نواز دیا تو وہ لوٹ گیا، واپس دین حق کی طرف آ گیا، ورنہ بہت سارے بدعتی خرافاتی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو جب کہا جاتا ہے تو بس آپ اپنا کام دیکھیے، ہم تو یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں یہ بات بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو جتنے بھی بدعات اور خرافات کرنے والے ہیں تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اس کے اندر نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز کبھی کم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین بالکل مکمل ہے، کسی اضافے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو جتنے بھی کام اس طرح کے کیے جاتے ہیں تو یہ سب یقیناً دین میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے ایسے کام کر کے بندے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہی مول لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہرگز خوش نہیں ہوگا۔
اگر بات یہی ہوتی کہ آپ کو اپنے اپنے من پسند جو کام جب کرنا ہے جب آپ کا من چاہے کر لو یہی کہنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتا، نہ کتابیں اتارتا کہ ہاں اللہ کی بندگی کرنی ہے مگر اسی طریقے پر تم کو کرنی ہے جو طریقہ میں متعین کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر یہ بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے دنیا میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے تم کو ہدایات ملیں گی۔ تو اللہ نے کہا کہ فمن تبع ہدایا، میری ہدایات کی جو پیروی کرے گا، بس ہدایات کی پیروی کے اندر ہدایات میں اضافہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بات بتائی ہے کہ میری ہدایات کی جو پیروی کرے گا اس پر چلے گا، بس اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرے گا اور اس میں اضافہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہہ کر کہ ان کو بالکل نہ اپنی اس دنیا کو چھوڑنے پر اور نہ آگے وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان سب باتوں کو سوچ کر نہ ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت ہے اور نہ غم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی ایسی نعمتیں اٹھا رکھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ان کو نہ دنیا کی کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہوگا، اور ان سب سے آگے کبھی کسی کے دل و دماغ پر ان کا تصور تک بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر ہوں گی۔ لیکن ان سب کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ایک شرط رکھتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات پر صرف عمل کرنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اسی لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب جب آپ جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی بھی اور واعظ و نصیحت کی بات ہوتی تو آپ جو خطبہ حاجہ پڑھتے تو اس میں بار بار یہ جو باتیں بتاتے ہیں کہ ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا گیا تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آخر کار جہنم پہنچتی ہے۔ تو یہ بہرحال شیطان کی اپنی چال ہوتی ہے کہ ایسے ایسے کاموں میں امت کے افراد کو وہ لگانا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے جب وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں تو کم سے کم ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اجر و ثواب ہی نہ ملے، دنیا میں وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کرتے رہے۔ یہی بات سورہ کہف میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کہ عمل کر کے بھی سب سے بڑا گھاٹا پانے والے لوگ کون ہیں؟ کیا میں آپ کو نہ بتا دوں؟ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل جو نے کیا ہے عمل کر کے بھی اپنی جگہ پر، یعنی وہ لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں جو انہوں نے اس دنیاوی زندگی میں کی ہیں وہ سب کی سب برباد ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی، اور وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج یہ سب اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جی، یہ خود بھی امت مسلمہ کو بانٹنے میں اور ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنی ہوئی ہے۔
کہ ایسی بدعات اور خرافات کو جو لوگ دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو بھی ایک عقیدہ سمجھ کر برابر دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس طرح کی بدعات سے روکتے کرتے ہیں تو کبھی ان کو قبول کرنے کے لیے، ان کے قریب ہونے کے لیے اور ایک صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ سب بدعات اور خرافات اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل کی نعمت سے، سوچنے سمجھنے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کام میں اگر بندہ کوئی غلطی کر لے اور خسارہ بھی اس کو اٹھانا پڑے، وہ دنیا کی حد تک محدود ہے، لیکن دین کے معاملے میں خسارہ اور غلطی، اور وہ بھی اگر جان بوجھ کر اصرار کے ساتھ بارہا بتایا جائے پھر بھی اس غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو، عقل کی نعمت کو، سوچنے سمجھنے کی نعمت کو وہ اگر استعمال کرنا نہیں چاہتا ہو، تو یہ خسارہ صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک ایک مسلمان کو، جی مرد ہو عورت ہو، سب کو بالکل صحیح دین کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ عمل کر کے دکھایا۔ بارہا ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آخر ان کی بات آپ کیوں جنا لیتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد 10 سال آپ مدینہ کی زندگی میں آپ زندگی گزار کر گئے ہیں، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی آپ نے اس رات کی اہمیت میں نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی اس کا خاص اہتمام کیا۔ اور آپ کے بعد اس دین کو ہم تک پہنچانے والے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ انہوں نے کبھی اس واقعے کو کوئی اہمیت دی اور نہ اس کے لیے کسی طرح کی عبادت کا اہتمام کیا۔ تو جو چیز ان کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے تو بعد کے زمانے میں کیسے وہ دین کا حصہ بن جائے؟ مگر افسوس کہ نادانی میں لوگ ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر کھو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور معاشرے میں جتنی بھی بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی ہیں ان سے خود بھی بچتے ہوئے اور جو لوگ ان میں مبتلا ہیں ان سب کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔